بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الحي الذي لا يموت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا إلى أحد من الناس. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته من أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ مولا کریم بہت گنہگار ہے، خطا کار ہے، نفس اور شیطان کے شکار ہے۔ اے اللہ خواہشات نفسانی کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مولا کریم زندگی کا کوئی قدم ایسا نہیں جو آپ کی رضا کے مطابق اٹھاتے ہو۔ اللہ کوئی عمل ایسا نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق کرتے ہو۔ اللہ ہم نے دین کو اپنی مرضی کا نام دے دیا ہے۔ اللہ دین کو اپنی مرضیات کے مطابق ڈھالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ بہت بڑے مجرم ہیں، اللہ بہت بڑے خطا کار ہیں۔ اللہ جیسے بھی ہیں آپ کے بندے ہیں۔ اللہ ہمارا آپ کے علاوہ کوئی رب نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اللہ آپ کے علاوہ کسی کو ہم پوجتے نہیں۔ اللہ ہم گنہگار سہی، اللہ ہم بدکار سہی، اللہ ہم خطا کار سہی۔ اے اللہ لیکن یہ بات ہم سب مجمع میں کہتے ہیں اور آپ بھی اس کے گواہ ہیں کہ ہم نے زندگی میں کبھی آپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہیں مانا۔ اللہ آپ اللہ ہے، اللہ آپ خالق ہے، اللہ آپ مالک ہے، اللہ آپ رزاق ہے، اللہ آپ غفار ہے، اللہ آپ ستار ہے۔ اے اللہ اپنی غفاری کا معاملہ فرمائیے، اللہ ستاری کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ آپ تو رحیم ہیں، اللہ آپ تو ارحم الراحمین ہیں، آپ رحیموں کے رحیم ہیں، آپ کریم ہے۔ اللہ آپ رحم کا معاملہ نہیں فرمائیں گے کون فرمائیں گا؟ اللہ آپ کرم نہیں کریں گے
کون کرم کرے گا؟ اللہ ہمیں کون معاف کرے گا؟ اللہ خوار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے۔ اللہ خوار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے۔ جو بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ رحم کر نہ اپنے آئینے کرم کو بھول جا، رحم کر نہ اپنے آئینے کرم کو بھول جا۔ ہم تو بھولے ہیں تجھے، تو نہ ہم کو بھول جا۔ ہم تو بھولے ہیں تجھے، تو نہ ہم کو بھول جا۔ اللہ ہم نے کوئی قدم ایسا نہیں اٹھایا جس میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کام کرنا چاہا ہو۔ اللہ بہت بڑے مجرم ہیں، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہے اور ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا عمالکم، اللہ آپ نے بھی فرمایا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب تک ہم اپنے حالات نہیں بدلیں گے اللہ آپ بھی ہمارے حالات کو درست نہیں فرمائیں گے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم عاجز بندے ہیں۔ اللہ آپ ہی نے تو قرآن میں کہا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ہم نے کمزور بنایا ہے۔ اللہ ہماری کمزوری کو پیش نظر رکھیں، اللہ ہمارے ضعف کو پیش نظر رکھیں۔ اللہ ہمیں اپنے حالات کو بدلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ ہمارے حالات کو بدلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ ہمارے حالات کو بدلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ دنیا میں عجیب حالات ہیں، ہمارے ملک کے حالات ہوں، فلسطین کے حالات ہوں، برما کے حالات ہوں، سوڈان کے اور صومال کے حالات ہوں، اے اللہ یورپین ممالک میں جو اسلامی ممالک ہیں ان کے حالات ہوں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے آسمان بھی برہم ہے، زمین بھی برہم ہے، کوئی ہمارے حق میں آواز اٹھانے والا نہیں۔ اللہ کوئی ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھنے والا نہیں۔ اللہ مایوسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں، وہ غار ثور کا منظر، جب سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ تو ہمارے سروں تک پہنچ گئے ہیں، اگر اپنے قدموں پر نظریں ڈال دے تو ہمیں پکڑ پالیں گے، ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، وہیں سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، ہم مایوس نہیں ہیں۔ آپ نے کہا ہے کہ مایوسی کفر ہے، آپ نے کہا ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا یقین ہے آپ ہمارے حامی ہیں، اللہ ہمارا یقین ہے آپ ہمارے ناصر ہیں۔ اللہ نحن لا نحزن انک انت معنا، اے اللہ ہم غمگین نہیں ہیں، ہم مایوس نہیں ہیں، ہمارا یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہماری بدعملی ہے، ہماری کوتاہیاں ہیں، ہمارے گناہ ہیں کہ آپ کی نظریں خفا ہو گئی ہیں، ہماری گناہ ہے کہ آپ کی نظریں خفا ہو گئی ہیں۔ اے اللہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، آج اعتراف کرتے ہیں، آج اعتراف کرتے ہیں، آپ کو تو اعتراف کرنے والے بندے پسند ہیں نا اللہ آپ کے محبوب نے اطلاع دی ہے کہ آپ کو اپنے بندے، وہ بندے جو گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں وہ زیادہ محبوب ہے۔ ہمارے نبی پاک نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ آپ کو ایسے ہی بندے پسند ہے۔ کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، ہمارے نبی نے اطلاع دی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سارے انسان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ جو اللہ سے توبہ کرے۔ اللہ توبہ کرتے ہیں، اللہ حالات درست فرما دے، اللہ حالات درست فرما دے، اللہ حالات درست فرما دے۔ اس ملک میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو واپس فرما دے، اللہ شوکت رفتہ کو واپس فرما دے، اسلام کا بول بالا فرما دے۔ اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو ہر مسلمان کے سینے میں موجزن فرما دے۔ اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت اور ایمان کی حقیقت ہر مسلمان کے سینے میں موجزن فرما دے۔ اللہ بہت ہو گیا ہم رسمی مسلمان بنے رہیں، نام کے مسلمان بنے رہیں، اللہ حقیقی ایمان نصیب فرما، اللہ حقیقی ایمان نصیب فرما، اللہ حقیقی ایمان نصیب فرما۔ اللہ ایمان کی حلاوت
نصیب فرما، اللہ آپ کی توحید پر استقامت نصیب فرما، اللہ توحید پر استقامت نصیب فرما، شرک سے ہماری حفاظت فرما، اللہ شرک سے محفوظ رہنے کی توفیق مرحمت فرما، بد نگاہی سے، بد عملی سے، غلط خیالات سے، اللہ جرائم سے، کرائم سے، جھوٹ سے، غیبت سے، رشوت سے، حرام خوری سے، حقوق تلفی سے، اللہ ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بدن پر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ حشر کا میدان ہوگا، آپ کرسی عدالت پر برجمان ہوں گے، نبی کریم ہوں گے اور نبی کریم مقدمہ دائر کریں گے۔ اللہ اللہ اللہ، نبی کریم مقدمہ دائر کریں گے، اللہ مجرموں کے خلاف نہیں، اللہ گنہگاروں کے خلاف نہیں، اللہ آپ کی عدالت میں نبی مقدمہ دائر کریں گے اپنی امت کے خلاف۔ وہ کہیں گے کہ اللہ قوم نے قرآن کو پیٹ پیچھے چھوڑ دیا تھا، اللہ مقدمہ دائر کرنے والے نبی مجرموں کے خلاف نہیں، اپنی امت کے خلاف، کہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ پیچھے چھوڑ دیا تھا، اللہ ہم نے ہی چھوڑا ہوا ہے، ہم نے کتاب قرآن کو کتاب ہدایت نہیں سمجھا، اس کے احکامات کو زندگی میں نہیں اتارا، اس کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ یقیناً آپ نے کتاب تلاوت کے لیے بھی اتاری، لیکن ہم نے اس کتاب کو محدود کر دیا تلاوت تک۔ اللہ یہ کتنا بڑا جرم عظیم ہے۔ اللہ کل اس عدالت میں ہمیں رسوائی سے محفوظ فرما، قرآن کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرما، اللہ قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق نصیب فرما، اللہ کتاب زندگی اور دستور زندگی کے حساب سے زندگی گزارنے والا بنا۔ اے اللہ یہ حالات ہیں، ہم ہی مجرم ہیں، اوروں کو اللہ ہم قصوروار ٹھہراتے رہے، کتنے بے وقوف ہیں، کتنے ظالم ہیں، ظلم اپنا ہے، الزام کسی اور پر دیتے رہے ہیں۔ اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے والدین کو اور اس مجمع میں جتنے لوگ موجود ہیں، جن جن کے والدین حیات ہیں، اللہ ان تمام کے والدین کی عمر میں، صحت میں، رزق میں، راحت میں، خوشیوں میں، مسرتوں میں برکت عطا فرمائیے۔ اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، رزق میں، راحت میں، خوشیوں میں، مسرتوں میں برکت عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے اس مسجد کے جو مصلی ہیں، اللہ ہمارے اس محلے کے جتنے باشندگان ہیں، بلکہ اللہ پورے حلقے کے اور پورے شہر کے جو باشندگان، جو برکتیں ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، اللہ جو حاضر باش ہوتے ہیں نمازوں کے بھی اور یا نہ بھی ہوتے ہوں، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، بیماریوں سے انہیں محفوظ فرما، اللہ انہیں صحت کلیہ عطا فرما۔ مولا کریم جن کے یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرما، اے اللہ جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر انہیں فائز فرما۔ مولا کریم ہمیں بھی ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اللہ آپ نے زندگی عارضی دی ہے، اللہ آپ نے زندگی عارضی دی ہے، اللہ آپ کے ہی پاس آنا ہے۔ اے اللہ اصل زندگی کی فکر نصیب فرما، اصل زندگی کی فکر نصیب فرما، اس کی تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ حشر کے دن تمام انبیاء کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے، اساتذہ کے سامنے، صحابہ کی جماعت کے سامنے، اسلاف اور بزرگوں کی جماعت کے سامنے اللہ رسوائی سے محفوظ فرما، اللہ رسوائی سے محفوظ فرما، اللہ رسوائی سے محفوظ فرما۔ نام اعمال تو ایسا ہے کہ یقیناً رسوا ہو کر رہیں گے، اللہ نام اعمال تو ایسا ہے یقیناً رسوائی مقدر ہوگی، لیکن اللہ ہم خوش نصیب ہے کہ ہمارا رب تو ہے، اللہ ہم خوش نصیب ہے کہ ہمارا رب تو ہے، ہمارا خالق تو ہے، تو ستار ہے، تو نے دنیا میں ستاری کی، اللہ گنہگار ہو کر بھی عزت والے بنے پھرتے ہیں، اللہ گنہگار ہو کر
اللہ خطا کار ہو کر بھی عزت والے بن کر پھرتے ہیں۔ اللہ تیری ستاری کی تو فعل ہے، اللہ تیری ستاری کی تو فعل ہے۔ مولا حشر میں ستاری فرما، اللہ حشر میں ستاری فرما، اللہ حشر میں ستاری فرما۔ اگر ہمارا نام اعمال ہماری نبی کے نگاہوں کے سامنے کھل گیا، ان کے قلب اطہر کی کیا کیفیت ہوگی اللہ، اللہ ان کے قلب اطہر کی کیا کیفیت ہوگی؟ کیا سوچیں گے کہ یہ امتی ہے میرا، میں نے تو کیسی تعلیمات دی تھی، میرا اسوہ تو کیسا تھا، میرے کتاب ہدایت کی تعلیمات تو کیسی تھی، یہ کیسے اعمال لے کر آیا ہے۔ اللہ نظر نہیں اٹھا سکیں گے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ نام اعمال کو بدل بھی سکتے ہیں آپ سے کون سوال کر سکتا ہے اللہ، آپ سے کون سوال کر سکتا ہے اللہ۔ اے اللہ تمام گناہوں کو مٹا دیجئے، اللہ تمام گناہوں کو مٹا دیجئے۔ مولا کریم، مولا کریم، حشر کے تمام مراحل کو آسانی سے مکمل فرما دیجئے۔ پل صراط کا مرحلہ ہو، حساب و کتاب کا مرحلہ ہو، اے اللہ برزخی زندگی کا معاملہ ہو، ہر ایک مرحلے کو اپنے فضل سے اللہ آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کا دیدار نصیب فرمائیے۔ اللہ بہت سے گنہگار ایسے ہوں گے، آپ نے قرآن میں فرما دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ نہ اندھے نہ بنانا، اللہ اندھے نہ بنانا، اللہ اندھے نہ بنانا۔ آپ کو دیکھنے کی حسرت ہے، آپ کا دیدار چاہیے۔ اللہ گنہگار ہے، اللہ بدکار ہے، ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ حشر میں اندھا نہ بنانا۔ اللہ آپ کا دیدار نصیب فرما۔ اپنے محبوب نبی کو دیکھنے کی حسرت ہے۔ اللہ ہم تو آپ کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، آپ کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، آپ کی حدیثوں کو پڑھتے ہیں، آپ کی سیرت کو پڑھتے ہیں۔ اللہ آنکھیں بند کر کے تصور کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی چل رہے ہوں گے، یہ ایسے سوتے ہوں گے، ایسے کھاتے ہوں گے۔ ہر مرحلے کو اللہ کئی بار غور کیا ہے، تصور ہی تصور میں غور کرتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی کا دیدار اس دنیا میں بھی نصیب فرما اور آخرت میں محروم نہ رکھ۔ اللہ اس دنیا میں بھی نصیب فرما اور آخرت میں محروم نہ رکھ۔ ان کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرما۔ اللہ ان کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرما۔ اللہ ان کی شفاعت نصیب فرما، اللہ ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ ان کی محبت ہمارے سینوں میں بھر دے۔ اللہ ہمارے سینوں کو نبی پاک کی محبت سے لبریز فرما۔ اللہ نبی پاک کی محبت سے لبریز فرما۔ اللہ آپ کی سیرت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ اللہ آپ کی امت پر رحم فرما۔ فلسطین کے نہتے اور نزار مسلمانوں کے حالت زار پر رحم فرما۔ اللہ ان کی حالت زار پر رحم فرما۔ اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا۔ اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک۔ اللہم خالف بین کلمتہم، اللہم خالف بین کلمتہم، اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم، وزلزل اقدامہم۔ اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وشتت شملہم وفرق جمعہم وکسر اعمارہم ودمر دیارہم وقرب آجالہم، وقرب آجالہم، وقرب آجالہم وانزل علیہم بأسک الذی لا ترده عن القوم المجرمين، وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ونعوذ بك من شرورهم، ونعوذ بك من شرورهم۔ اے اللہ امت مسلمہ کے حالات پر رحم فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی اس ملک میں اور پوری دنیا میں حفاظت کا سامان فرما۔ اے اللہ اسلام کو، مسلمانوں کو، اسلامی شعائر کو، مساجد کو، خانقاہوں کو، دعوت و تبلیغ کے مراکز کو اور دین و سنت کے مطابق کام کرنے والی مختلف
مختلف تنظیموں کی مراکز کو اور ان کے ذمہ داران کو اللہ حفاظت نصیب فرما، اللہ حفاظت نصیب فرما۔ اللہ اس ملک کے جتنے ہمارے برادران وطن ہے اللہ سب کو ایمان کی دولت نصیب فرما، اللہ سب کو ایمان کی دولت نصیب فرما، اللہ سب کو ایمان کی دولت نصیب فرما۔ اللہ ہم نے ان تک پہنچنے والا بنا، ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے والا بنا، اللہ ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے والا بنا، اللہ وہ صحیح نبوی اسوہ ان کو دکھانے والا بنا۔ اللہ صحابہ نے، ہمارے نبی پاک نے اس دین کو تلوار کے ذریعے سے نہیں پھیلایا، یقیناً یہ دین اخلاق سے پھیلا ہے۔ آج ہم ان اخلاق سے عاری ہو گئے اور اس کا خمیازہ ہے کہ لوگ ہمیں اپنے مذہب میں بلانے لگ گئے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، اور ہماری اس کمزوری کی وجہ سے ہمارے برادران کو دین اور ایمان کی دولت سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہماری اولادوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات اور سرخروئی کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اللہ انہیں خوشحال زندگی عطا فرمائیے، اللہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیجئے، اللہ انہیں دین کے داعی بنا دیجئے، اللہ انہیں دین کے داعی بنا دیجئے، اللہ خدمت گزار کرنے والا بنا دیجئے، اللہ ملنی اور انسانی بنیادوں پر کام کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ ہماری اولادوں کو قبول فرما لیجئے، دین کی دعوت کے لیے اور انسانی خدمت کے لیے قبول فرما دیجئے۔ اللہ آخرت میں بھی انہیں سرخروئی نصیب فرما دیجئے، اللہ آخرت میں بھی سرخروئی نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہماری نسلوں میں دین کے داعی پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ علماء کی حفاظت کے اسباب پیدا فرما، اے اللہ علماء کا احترام نصیب فرما، اللہ بدگمانیوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ بد زبانی سے حفاظت فرما، اے اللہ علماء کی، اہل اللہ کی اور بزرگان دین کی صحبت اور ان کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ بہت کچھ مانگنا ہے لیکن آپ نے کہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، آپ ہماری دعاؤں کو، ہمارے احساسات کو اور ہمارے جذبات اور خیالات کو اللہ ہماری زبان پر آنے سے پہلے جانتے ہیں۔ اللہ وہ سب چیزیں جو مانگنے سے رہ گئی ہے وہ نصیب فرما۔ اللہ اس محلے کو اللہ مثالی محلہ بنا دیجئے، یہاں کے نوجوانوں کو اللہ روزگار نصیب فرما دیجئے، اللہ تعلیم سے آراستہ فرما دیجئے، آپس میں محبتیں عطا فرما دیجئے، شیر و شکر بنا دیجئے۔ اے اللہ بدگمانیوں سے اس محلے کو، اس حلقے کو اور پورے شہر کو اللہ محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ پورے شہر کے لیے اس کو ایک مرکز بنا دیجئے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے اللہ حلال پاکیزہ بابرکت رزق اور روزی کے ذرائع پیدا فرما دیجئے، اسباب پیدا فرما دیجئے، ان اسباب کو حاصل کرنے کی صلاحیتوں کو اپنانے والا بنا دیجئے۔ مولا کریم جو ہماری بہنیں، بچیاں باوجود یہ کہ کافی عمریں ہو کر اللہ بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں، آپ اپنے فضل سے ان کے لئے بہترین رشتے اور جوڑ پیدا فرما دیجئے۔ اللہ جو بیمار ہے انہیں صحت کلیہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری اس مختصر سی دعا کو محض اور محض اپنے فضل و کرم سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے قبول و منظور فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔